تمہیں بعد میں ملے گا۔ اگر پکے مومن ہو جاؤ گے پھر قدم باہر نکالنا تیرا کام ہے، آسمان سے فرشتوں کا نازل کرنا میرا کام ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غالب تب رہو گے جب تم پکے مومن رہو گے۔ تو بڑی تلخ حقیقت دیکھنے کو ملی۔ آئینہ تو دیکھیے، اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، میں اتنا بے حیثیت اور لاچار کیوں ہو گیا؟ تو انحطاط اور تنزلی دیکھنے میں آئی، زوال کی وجہ دیکھنے میں آئی۔ کیا وجہ دیکھنے میں آئی؟ شاید میں پکا مومن نہ رہا، شاید میرا ایمان کا نقطہ اس عروج پر نہ پہنچ سکا، میں ایمان کے بام عروج کو نہ پا سکا، میں ان ایمان کی اصل لذت، حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی کو نہ پا سکا۔ شاید میں ایمان تو رکھتا ہوں، ایمانیات سے دور ہو گیا۔ شاید میں اسلام تو رکھتا ہوں مگر اسلامیات سے دور ہو گیا۔ دین تو رکھتا ہوں مگر دینیات سے دور ہو گیا۔ جیسے جیسے ہم اصلیت سے دور ہوتے چلے گئے، جیسے جیسے ہم مادیت کے قریب ہوتے گئے، جیسے جیسے ہم آرٹیفیشل اور مصنوعات کے قریب ہوتے چلے گئے، ہمیں حقیقتوں سے دور ہونا پڑا۔ حقیقتیں اوجل ہوتی چلی گئیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ جو اصل میں دل سے اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر ساری کائنات کا ڈر اس کے دل سے اتر جاتا ہے۔ حقیقت تو تیری نماز کی یہ تھی، عین نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے روبرو رہے، میں تیرے روبرو رہوں۔ جو 5 وقت رکوع بھی کرتا تھا اور سجدہ بھی کرتا تھا، اس کا نظریہ تو یہ تھا کہ اللہ سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کا آرڈر نہیں مان سکتا، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو سپر پاور نہیں مان سکتا، اللہ کے علاوہ میں کسی کو اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں مان سکتا۔ میں سجدہ کرتے ہوئے تسبیح یہ پڑھتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک کتنی بلندیوں والا میرا اعلیٰ ترین رب ہے۔ تو اتنے اعلیٰ رب کا ماننے والا تھا، کیسے ہو گیا کہ تو وائٹ ہاؤس کے چکر لگانے پر مجبور ہو گیا؟ کیسے ہو گیا کہ اپنے بچے کو آکسفورڈ پڑھانے پر مجبور ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا کہ کیمبرج کا نسخہ پلانے پر مجبور ہو گیا؟ کیسے ہو گیا کہ انڈیا اتنی بڑی گستاخیاں کرتا رہا، تیرے ازل کا دشمن رہا، پھر بھی تو ایک ساتھ اقتصادیات قائم کرنے پر محتاج اور مجبور ہو گیا؟ یہ اتنا تنزل کیسے ہے، اتنا تغیر کیسے ہے، اتنی تبدیلی کیسے ہے؟ اس لیے کہ شاید مؤمن مرنے سے ڈرنے لگا، شاید مؤمن کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات اتنی پیاری نہ رہی جتنی اپنی اولاد پیاری ہو گئی، شاید اللہ اور اس کے رسول کی عزت و ناموس مؤمن کو اتنی عزیز نہ رہی جتنی اپنی عزت پیاری ہو گئی، شاید مسلمان اسلام کی عزت پر حرف آنا تو برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی عزت پر حرف آنا برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان کا قبلہ ایمان شاید بدل چکا ہے، ایمان کچھ اور تھا، مؤمن کسی اور کو ایمان سمجھ بیٹھا ہے۔ ہمیں لوٹنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں آگے چلو، لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو، لوگ کہتے ہیں ترقی کرو، لوگ کہتے ہیں گو فارورڈ، آگے جاؤ۔ میں یہ کہتا ہوں چلو، آؤ پیچھے چلیں۔ کتنا پیچھے چلیں؟ 1450 سال پیچھے چلیں اور دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اللہ کو کیسے مانا ہے۔ پیچھے چلیں اور دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیسے رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دیا ہے۔ پیچھے چلیں اور دیکھیں ان کا طریقہ کیا تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا